الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائیں۔ ان کی خوبی تو یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے مانتے ہیں۔ دوسری خوبی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ان دونوں پر مفصل گفتگو پچھلے دروس میں آپ سماعت کر چکے۔ متقیوں کی تیسری خوبی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو عطا کیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ کس سے خرچ کرتے ہیں؟ جو ہم نے ان کو دیا۔ مالک کی کیسی کرم نوازی، خود دے کر، عطا کر کے پھر کہتا ہے مجھے قرض دے دو، اور پھر اگر تم مجھے دو گے تو میں اس کے بدلے میں تجھے کئی گنا عطا کروں گا۔ کیسا سودا ہے اور کتنا نفع بخش سودا ہے۔ متقیوں کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے سے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف مال ہی مراد نہیں ہے، راہ خدا میں صرف مال خرچ کرنا ہی مراد نہیں، بلکہ جو بھی انہیں دیا گیا، وہ علم ہے تو علم بانٹتے ہیں، وہ روحانیت ہے تو روح کا نور بانٹتے ہیں، جو صلاحیتیں ان کو دی گئیں اس کو راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں،
لٹا دیتے ہیں، تو جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ اگر تم مال راہ خدا میں دو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ غنا کا وعدہ دیتا ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ تو جن کو اس کے وعدے پہ یقین ہے تو وہ راہ خدا میں لٹاتے رہتے ہیں اور لٹانے سے کبھی کم نہیں ہوا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے دور میں پانی نکالنے کے لیے کنویں ہوا کرتے تھے، بعد میں مختلف ذرائع پانی کو نکالنے کے لیے آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے، ٹیوب ویل آ گئے۔ اب وہ جو پرانے کنویں تھے ان کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن آج اگر کہیں جا کے کوئی کنواں پرانا موجود ہو کسی بستی میں، آپ جا کے دیکھ لیں، ایک تو ان کا پانی بہت گہرا ہے، دوسرا اگر نکالو گے تو متعفن اور بدبودار ہے۔ اس کو کسی نے بند نہیں کیا تو وہ خود بخود پانی رک کیوں گیا اور خود وہ متعفن اور بدبودار کیوں ہو گیا؟ تو جب کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جتنا باہر دیتا تھا اللہ روز اسے عطا کرتا تھا، اور جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اس کو جو ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اس کے سوتے خشک ہو گئے، اب نہ اس میں تازگی رہی، نہ ٹھنڈک رہی، نہ برودت رہی، اور نہ اس کے اندر وہ پاکی رہی۔ تو اگر راہ خدا کے اندر دیتے رہو گے اللہ تمہیں عطا کرتا رہے گا، اور اگر ہاتھ روک لو گے تو پھر وہ جو مال رکا ہوا ہے، جس طرح کنویں کا رکا ہوا پانی متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے تو یہ مال وبال بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ سانپ کی صورت کے اندر بندے کو ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزوں کا آنا مالوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تو سنبھال کے رکھا کرتا تھا۔ تو کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے مال کو راہ خدا میں غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں اور یتیموں پر، دکھیوں اور بیماروں پر، مساجد پر، مدارس دینیہ پر، رفاع عامہ کے کاموں پر، اپنے دکھی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اور جب دیا ہوا ہی اسی کا ہے، اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت لے کر چل دیے۔ آگے ایک باغ تھا جس میں کھجوروں کے 600 درخت تھے، وہ حضرت ابو دہدا کی ملک تھا، اور اس کے اندر ہی ان کی رہائش تھی، کل اثاثہ اور سرمایہ ان کا وہی باغ تھا۔ تو پھر پوچھا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ کہا پھر آپ گواہ بن جائیے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا، اور اب اس باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، بلکہ باہر کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں یا ام دہدا، اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، میں نے اللہ کو دے دیا۔ اب وہ پاک باز خاتون، اس کا جذبہ دیکھیے، اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، جلدی جلدی بچوں کو لیا اور باغ سے باہر آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ ابو دہدا تم نے کیا کیا، یہی تو ہمارا کل سرمایہ تھا، اب کہاں جائیں گے، بلکہ اس کے لبوں کے اوپر یہ لفظ تھے رابحہ بیعو کا یا ابا دہدا، رابحہ بیعو کا یا ابا دہدا، دہدا کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا، تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا۔ تو یہ اہل تقوی کی صفت ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کر کے اگر خوشی ہو تو یہ علامت ہے تقوی کی۔ بعض وقت مجبوراً خرچ کرنا پڑ بھی جاتا ہے، ریا کے لیے، نمائش کے لیے، لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے تو پھر قلب کو فرحت ملتی ہے، اور خصوصاً جب انسان پوشیدگی سے خرچ کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، راہ خدا میں پوشیدگی سے خرچ کرنے کا بھی حکم ہے اور اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی حکم ہے۔
لیکن جہاں کسی شخص کی عزت نفس کا سوال ہو وہاں خفیہ خرچ کرنا اعلانیہ خرچ کرنے سے کئی درجے فضیلت لگتا ہے، اور جہاں ترغیب مقصود ہو وہاں اعلانیہ خرچ کرنا زیادہ فضیلت لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کا نام سامنے نہ ہو، اگر فنڈ مانگا جائے اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں تو ایک بندہ اس نیت سے کہ میں دوں گا اور مجھے دیکھ کر دوسرے بھی ترغیب دیں گے، تو پھر اس کی نیت ریا کی نہیں ہے، اس کی نیت لوگوں کو ترغیب کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے غزوے کے لیے، ایک جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی استطاعت کے مطابق مال پیش کیا۔ جب وہ اٹھے تو ان کے دیکھا دیکھی کافی لوگ اٹھے اور انہوں نے مال پیش کیا۔ اس موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا من سنّا فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ مال میں بھی درج کر دیا جائے گا۔ تو اگر یہ مقصد ہو، لیکن یہاں کسی کی ذات کا مسئلہ ہو، محلے میں کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو اگر ان کو اعلانیہ دیا تو پھر ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، اس لیے وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں خفیہ دیا جائے۔ آج کل تو رواج بن گیا ہے نا کہ کسی کو عید کے موقع پہ آٹے کا ایک پیکٹ بھی دینا ہوتا ہے تو اخبار نویسوں کو بلایا جاتا ہے، فوٹوگرافر کو، کہ ہماری تصویر کھینچو اخبار پہ لگے کہ ہم غریب کو دے رہے ہیں۔ غریب کی غربت کا اشتہار لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ جس آدمی نے صدقہ کیا اور ایسے خفیہ انداز میں کیا کہ دائیں نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکی۔ فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، ان 7 اشخاص میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو خفیہ کسی کی اعانت کرنا ایک تو ریا کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکار جب اپنے عمل کو پیش کریں گے، مالک میں نے فلاں عمل کیا، تو اللہ ارشاد فرمائے گا تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، تم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، ان سے داد لینے کے لیے کیا تھا، وہ تجھے مل گئی، جس لیے کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا، اب میرے پاس تیرا اجر تو نہیں ہے۔ تو آج ہمارا رواج ہو گیا کہ ہم مسجد میں پنکھا بھی لگوائیں تو تینوں پروں پہ اپنا نام ضرور لکھواتے ہیں، برائے سال ثواب فلاں صاحب۔ اللہ کو نہیں پتا کس کے لیے دیا جا رہا ہے، ضرور لکھ کے لگانا ہے۔ باہر واٹر کولر نصب کرائیں تو اس کے اوپر نام ضرور لکھواتے ہیں کہ فلاں کی جانب سے سال ثواب ہے۔ اللہ کو نہیں پتا کس کی نیت کی ہوئی ہے، یہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اگر ترغیباً کسی کی نیت ہو تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر اس لیے کہ لوگ کہیں کہ فلاں نے کیا ہوا ہے تو یہ ریا بن جاتا ہے، اور ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اور اس سے بچنے کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں متقیوں کی، یہ تیسری صفت بیان فرمائی گئی۔ دوسری صفت نماز تھی، بدنی عبادت، اور راہ خدا میں خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ تو وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان 100 نفل سے پڑھنے کا کہا جائے تو ساری رات پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کو مالی قربانی دینے کا کہا جائے تو اس کے لیے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ شب رات کی ساری رات جاگتا ہے، شب قدر کی ساری رات جاگتا ہے، اور کروڑوں اربوں خربوں ہونے کے باوجود راہ خدا میں لٹانے سے گریز کرتا ہے، محبت زر اس کے سینے میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے مال کی، یہ بھی انسان کے نفس کے اوپر شاک ہے، اس لیے تقوی اسے نصیب تب ہوگا جب اس کے سینے میں حب دنیا، حب دولت نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، وہ تو بڑا سخت فتویٰ دیتے ہیں، فرماتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ تو جس کا اڑنا بچھونا ہی دنیا بن جائے، جو شب و روز رہے ہی اسی ادھیڑ بن میں، 2 اور 2 4 کے چکر میں بس ہم ہر وقت پڑے رہتے ہیں، اللہ کے دیے پہ راضی نہیں رہتے، اس کو دینا تو دور کی بات، اس کی راہ میں
آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ پیسے ڈبل ہو رہے ہیں، اور ہر بندہ اس بات سے کہ یہ کتنا شدید ترین گناہ ہے، سود کا ایک درہم 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، بس مال ڈبل ہو جانا چاہیے، اور شب و روز اس کے لیے، حالانکہ فرمایا سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کی رقم میں گواہ بننے والا سب برابر ہے۔ تو آج جس طرح سے ہم دولت کی خواہش کے اندر پگھل رہے ہیں اور شب و روز ایک کیا ہوا ہے، اور ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے، تو پھر راہ خدا میں دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت اقبال کہتے ہیں دولت کی جو محبت ہے زکوٰۃ اس کو تلف کر دیتی ہے، اس کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔ راہ خدا میں جو دینے کی ترغیب ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے دولت کی دل میں پیدا ہونے لگتی ہے، اس میں کمی آتی ہے اور وہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے تقویٰ تبھی نصیب ہوگا کہ جب انسان راہ خدا میں خرچ کرے گا، اور اگر وہ جوڑ جوڑ کے رکھے گا تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مال را طمع مکن، مال کی طمع نہ کرنا، بس اس کے لکھے پہ راضی رہو، طمع نہ کرنا، اور اگر تمہیں ملے تو پھر اس کو منع نہ کرنا، اور اگر لے لو تو پھر اس کو جمع نہ کرنا، نہ طمع کرنا، نہ منع کرنا، نہ جمع کرنا۔ اور دیکھیے اللہ کی توفیق سے ہی آسودگیاں ملتی ہیں۔ قارون کے پاس کتنا سرمایہ تھا، لیکن آج وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دعا بارگاہ عزدی میں مانگا کرو کہ اللہ دولت عثمان عطا کرے، دولت قارون سے محفوظ رکھے۔ اس دور کے مسئلے تو ہیں، آج تو جس کے پاس پیسہ نہیں معاشرہ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر کسی کی بیٹیاں جوان ہیں گھر میں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، با کردار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن دولت نہیں ہے، تو اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے وہ رشتے ہوئے زخم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج معیار دولت بن گئی ہوئی ہے، انسانیت کیا ہے، انسانی شرف کیا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ اس لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، تو جب عزت ملتی یہاں سے ہے، پیر صاحب بھی دولت سے راضی ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی دولت سے راضی ہوں گے، اولاد بھی دولت سے راضی، بیوی بھی دولت سے راضی، ہر شے دولت سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو پھر دوڑ لگ گئی اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی، اور دولت ہی معیار شرافت قرار پایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے آسودگی مانگنی چاہیے، دولت ضرور مانگیں، لیکن ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور کریں، مالک دولت عطا فرما، لیکن دولت قارون نہ بلکہ دولت عثمان عطا فرما دے، جو راہ خدا میں لوٹانے کی جذب سرشار رہے اور دولت کی محبت دل میں جاگزین نہ ہو۔ متقین کی یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کہ وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے اسے عطا کیا سو خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھیں مانتے ہیں، ایک صفت ان کی ہے، دوسری صفت ان کی ہے نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت ان کی اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ پر جو بھی نازل کیا گیا، یہاں صرف قرآن نہیں کہا گیا بلکہ جو بھی نازل کیا گیا وہ وحی خفی ہے یا وحی جلی ہے، وحی مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے، وہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ کہیں گے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھے گئے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ اللہ تعالیٰ کا حرام قرار دیا ہوا ہے، اور جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا۔ اس لیے صرف قرآن مجید پہ ایمان کی تاکید نہیں ہے، اور متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، کہا اے حبیب آپ کی زبان سے جو بھی نکلا، جو بھی آپ پہ نازل ہوا، سب کو مانتے ہیں، تیری زبان کے ایک ایک لفظ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ جب حضور گفتگو کرتے تھے ایک صحابی لکھ لیتے تھے، بعض نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں،
کبھی حضور مزاح میں بھی ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے تو نہیں یہ کیفیت معلوم کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا یہ بات حالت مزاح میں کہی گئی ہے، تو آپ نہ لکھا کریں۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اگلے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام جب گفتگو فرمائی تو دیکھا کہ آج ان کا قلم حرکت میں نہیں ہے۔ فرمایا لکھتے نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے روک دیا گیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں ہوتے ہیں، اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے اس کا ادراک نہیں رکھ پائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، فرمایا لکھو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری ذات ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور نکلے بھی کیسے؟ جب خدا نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو خدا کہتا جاتا ہے نبی بولتا چلا جاتا ہے۔ تو حضور اللہ کی رضا کے بغیر ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالتے، اس لیے جو بھی حضور کہیں وہ دین ہے۔ حضور کے کہنے سے دین بنتا ہے، حضور کے بولنے سے دین بنتا ہے، حضور کے عمل سے شریعت بنتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ صرف وہ حضور کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن مجید پہ ہی ایمان رکھتے ہیں، کہ حبیب آپ پر جو بھی نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، 3 کتابیں اور 100 صحیفے کم و بیش، تو یہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر وہ ایمان اور یقین و اذعان رکھتے ہیں۔ من قبلک کہا، من بعدک نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، حضور کے بعد کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آنا تھا، اس لیے کہا جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور بعدک نہیں کہا تو حضور کی ختم نبوت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ متقی وہ ہیں جو آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور سے قبل جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ہمارا یقین ہے وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل اور باقی صحیفے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترے، حضرت شیس علیہ السلام پہ اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام پہ جو صحائف وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے، وہ اب ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہیں۔ اور جو انجیل، زبور یا تورات مختلف کتابیں جو موجود بھی ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ یہود و نصارہ نے ان کے اندر کمی بیشی کی ہے، اپنی خواہشات نفس کو شامل کر دیا ہے۔ اللہ کی وہ سچی کتابیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو گھسیڑ دیا اس کے اندر، اور اس کی آیات کے اندر تبدیلی کی۔ بالخصوص ان کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں، یہود نے بغض کی وجہ سے ان آیات کو تورات سے نکال دیا جس میں حضور کی عظمتیں اور حضور کی شانیں بیان کی تھی۔ اس طرح نصارہ نے بھی انجیل کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں ان کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں اب بھی ان کتب میں موجود ہیں جو حضور کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ان کتابوں میں جو بھی اللہ کا کلام ہے اور اس سے جو نکال دیا گیا سب پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ ایمان ہمارا ہے لیکن عمل ہمارا صرف قرآن پہ ہوگا۔ ہمارے لیے اسلام ما قبل جملہ دیان کا ناسخ اور قرآن جملہ کتب کا ناسخ، اس لیے ان کو سچا ماننے کے باوجود ہمارا عمل قرآن مجید پہ ہوگا۔ جس طرح باقی جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں ہم سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ یہ نہ کہو کہ 1,24,000 بلکہ 1,24,000 کے ساتھ کم و بیش کا لفظ ضرور استعمال کر لو۔ کیوں کہ یہ تو پکی اور قطعی بات نہیں ہے کہ 24,000 ہے۔ اگر 24,000 سے کم ہیں تو کچھ ایسے لوگ کہ جو نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، ان کی نبوت کا اقرار کیا، یہ بھی کفر تھا۔ اور اگر 24 سے زائد ہیں اور تم نے 24 تک حصر کر دیا اور جو 24 سے زائد ہیں تو پھر ان کی نبوت کا انکار لازم آیا۔ اس لیے جتنے بھی ہیں علم خدا میں ہیں، ہمیں قطعاً اس کا علم نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ تعداد کتنی ہے، اندازہ ہے۔ تو اس لیے سب اللہ کے سچے رسول ہیں، سب کو مانتے ہیں اور سب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم عمل شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، صحف اور پچھلی 3 کتابیں اور قرآن مجید، اللہ کا کلام ہونے میں برابر ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے قرآن مجید افضل ہے، تو افضل کس معنی میں ہے؟ باقی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ بھی تو اللہ کی کتابیں اور وہ بھی اللہ کا کلام، اور یہ بھی اللہ کا کلام۔ تو اللہ کا کلام آپس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی افضل ہو اور کوئی مفضول ہو؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو جو افضل کہا جاتا ہے وہ اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفس کلام ہونے میں سارا برابر ہے، وہ قرآن مجید میں ہو یا دیگر پچھلی کتابوں کے اندر، چونکہ کلام تو اس کا ہے، لہٰذا اس میں فرق نہیں ہوگا، نفس کلام میں وہ برابر ہے، لیکن ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید افضل ہے، جس طرح قرآن مجید کی بعض صورتوں سے افضل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو فضیلت والی سورت کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص ثلث سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اس کو فضیلت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف صورتیں، سورۃ الکوثر ہے جن کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے، تو وہ اس معنی کے اندر ہے کہ ان کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے تو سارا قرآن اللہ کا کلام، اسی طرح ساری کتابیں اللہ کا کلام، لیکن فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید کو اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے وہ زیادہ ثواب نصیب ہوتا ہے۔ نفس کلام ہونے میں ساری کتابیں اللہ کی برابر ہیں اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم نبیوں کو ماننے کے بارے میں کہتے ہیں لا نفرق، ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، تو وہاں بھی ماننے میں ہے کہ نفس ایمان میں کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، یعنی جس طرح حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس سے قبل جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان کو ماننے کا یقین بھی ایسے ہی ہے جس طرح حضور کو ماننے کا یقین ہے، یعنی اس میں ادنا بھی فرق نہیں ہے کہ کسی کو کم مانتے ہوں یا کسی کو زیادہ مانتے ہوں، ماننے میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ آگے ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں وہ قرآن نے بیان کر دی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ اکبر، کہا کہ یہ رسول ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت دی، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ ایسے ہیں جو فضیلتوں میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کی تمام کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں جو حضور سے قبل نازل ہوئے، یہ متقیوں کی صفت ہو۔ وما انزل من قبلک، حبیب جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، پہلے جو کچھ نازل ہوا، من بعدک نہیں کہا گیا۔ اب ایک اور سوال، اور وہ یہ کہ پچھلی کتابیں تورات ہے، زبور ہے یا انجیل، سب اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اور قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی کیوں؟ آخر وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، وہ بھی تو اس کا مقدس کلام تھا، وہ بھی تو اسی نے نازل کیا، تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی اور قرآن مجید کی کیوں نہ فرمائی، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ ان کے اندر تحریف راہ پا گئی، لیکن قرآن مجید کے اندر تحریف راہ نہیں پا سکتی، کوئی اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکتا۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ اس کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ اگر پچھلی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں اور صحف جو آئے ہیں ان میں اگر امت تبدیلی کر لیتی ہے، تحریف کر لیتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نئی کتاب آنے والی ہے، نئی شریعت آنے والی ہے، نیا نبی پیغام حق لے کر آنے والا ہے۔ اگر تبدیلی کر لیتی ہے تو اس کا مداوع موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آنی تھی، اور قیامت تک کے لیے یہی ضابطہ حیات رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی کہ تم قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہو، اس کتاب میں کوئی تبدیلی لا ہی نہیں سکتا۔ یہ ختم نبوت کی یہ بھی ایک دلیل جو قرآن مجید کو غیر متغیر کہا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیری حفاظت ہم کریں گے۔ 70 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کتنی سخت زیادتی کی، اللہ کے نبی لیکن شہید کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی کہ محبوب نہیں، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
تو کیسے اس چراغ کو بجھایا جا سکتا ہے؟ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا اس طرح ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ لیا اور حضور کا کیوں لیا؟ اس کی بھی یہی وجہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی تکمیل کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، اور اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ کے اس مشن کو آگے بڑھائے گا۔ اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت، جس طرح قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، اپنے محبوب کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اے محبوب آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، جو مرضی ہو، تیرا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تجھ سے دین کی تکمیل ہونی ہے اور میری توحید کا غلغلہ اور چرچا ہونا ہے پوری کائنات کے اندر، اس لیے میں تیری حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لیتا ہوں۔ یہاں ایک اور حساس مسئلہ عرض کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ بات ختم نبوت پہ آ گئی ہے اور یہ ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بات آخری عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، اس کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا۔ حضور سے قبل جو انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کہہ دیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب بھی دی ہے اور نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو ماں کی آغوش میں کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں۔ آپ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ سولی چڑھائے گئے اور نہ قتل کیے گئے، قرآن نے بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، شادی فرمائیں گے، اولاد ہوگی، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑیں گے، عساکر اسلامیہ کی قیادت کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، عیسائیوں کو قتل کریں گے، اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا، اتنی کامیابی ہوگی کہ کوئی یہودی زندہ نہیں بچے گا، یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کی اوٹ میں چھپ جائے گا، کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے گا تو وہ جھاڑی اور پتھر بول کے گواہی دیں گے، مسلمان مجاہد کو پکار کے اس کا پتہ دیں گے، ادھر آؤ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا ہی چرچا ہوگا اور روشنی اور اجالا پھیل جائے گا، امن قائم ہوگا پوری دنیا کے اوپر۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور پھر حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا میں حضور کے قدموں کی جانب خالی قبر موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق امام سیوطی نے بھی لکھا، اور امام سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا، انہوں نے الخصائص الکبریٰ کے اندر روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور کی قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ آ کے پھر حضور کو ندا دیں گے اور حضور کو پکاریں گے، یا محمد کہیں گے۔ حضور فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے مجھے قبر کے پاس کھڑے ہو کے مجھے پکاریں گے، لَأَجِیبَنَّهُ، تو میں قبر سے حضرت موسیٰ کو جواب دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کی رحلت ہوگی، انتقال ہوگا اور حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ جو حضور کا کلمہ پڑھے، حضور کے دین کے لیے لڑائی کرے اور حضور کے قدمین میں جس کی تدفین ہو، وہ تو ماں کی آغوش میں کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ہمارے نبی کو 40 سال پتہ ہی نہ چلے، لیکن کیوں پھر حضور نے اعلان نہ کیا؟ ولی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے، اور جو نبی ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اظہار کرے، لازم ہے اس کے اوپر، چونکہ اس کے اوپر واجب ہے تبلیغ کرنا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام 40 سال تک اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ اور حضور سے پوچھا بھی گیا، ترمذی کے لفظ ہیں، عرض کی کہ حضور متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب وہ جسم اور روح کے مابین تھے اس وقت مجھے نبوت دی گئی۔
اور تیسری حدیث کے لفظ ہیں کنت نبیم و آدم لمنجلد فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ان کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا۔ اب فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا لیکن اظہار کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ کی توجہ چاہوں گا، نقطہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس بات پر بڑی گفتگو ہوتی ہے اور بڑی ابحاث ہوتی ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملی۔ تو ایک بات اگر غور سے آپ سن لیں تو میرا خیال ہے اس اشکال کا دفیہ ہو جائے گا۔ اللہ نے نبیوں کو اپنی توحید کے دعوے کو منوانے کے لیے مبعوث کیا۔ ہر نبی کا یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو منوائے اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے اور لوگوں کا سر مالک کی چوکھٹ پہ جھکائے۔ ہر نبی کا مقصد حیات، بنیادی مقصد یہ ہے۔ ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں وہ 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کی ذات کو منوانا، یہ ہر نبی کا مقصد اولا رہا ہے۔ اب اللہ کا ہر نبی اس کے لیے محنت کرتا رہا، قوم نے انکار کیا۔ دیکھیے تھوڑی سی اس کو کھول لیتے ہیں بات کو تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ایک چیز سامنے موجود ہے، اس کو منوانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مائک پڑا ہوا ہے، میں نے یہ منوانی ہے بات، میں آپ کو کہوں گا سامنے ہے، بس بات ختم۔ اس کے لیے مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ دلائل اس چیز کے لیے دیے جاتے ہیں وہ جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں۔ وہ دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں: دلائل عقلی اور شہادت۔ یعنی کسی چیز کو منوانے کے لیے 2 طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں، یا عقلی دلائل دیے جاتے ہیں یا گواہی پیش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ بعض سڑک پہ آگ کا الاؤ روشن ہے، تو اس کے لیے عقلی دلائل کیا ہوگی کہ یہ دیکھو دھواں آ رہا ہے، یہ دیکھو تپش ہے ماحول میں، اس طرح کے دلائل دوں گا، یہ ہیں عقلی دلائل۔ اور گواہی کیا ہے کہ میں کسی شخص کو یہاں بھیجوں اور وہ دیکھ کر آئے، وہ گواہی دے، اس کی گواہی پہ آپ اس بات کو مان لیں، اس چیز کو جو نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو منوانا مقصود تھا، عقلی دلائل بے شمار ہیں۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا، تو آپ شتوت کے درخت نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، فرمایا یہی شتوت کا درخت۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو سامنے چیز آئی اس کو دلیل کہہ دیا، کہا دیکھو شتوت کا درخت ہے، اس کی جڑ کا رنگ اور ہے، چھال کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے۔ پھر اس کا ذائقہ بھی یوں دیکھ لیجئے، اور پھر اسی پتے کو اگر بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے، اور ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں۔ کہا دیکھو یہ اللہ کے ہونے پہ دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کائنات کی ایک چیز، یہ الگ مضمون ہے، الگ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ پتا پتا تیری ذات کا پتہ دیتا ہے۔ کائنات کی ایک چیز ہم اپنے آفاق اور انفس میں دیکھیں، اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنا نشان انگوٹھا دیکھ لیں، ہم پوری دنیا پہ اربوں انسان بستے ہیں لیکن کسی ایک کی بھی لکیریں نہیں ملتی ہیں۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، اور بہت کچھ ہے، اگر ہم اس پہ بحث کرنے لگیں تو عقل مانتی ہے کوئی ہے، عقل فیصلہ دیتی ہے، حکیم گوئٹے اور حکیم نیٹ سے۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں بڑی بحث کی ہے، ان کے ضائع ہونے کا انہیں دکھ بھی ہوا، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جو خدا کا انکار کرتا ہے، یہ ماحول، لیکن انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کسی نبی رسول پیغمبر تک نہیں پہنچے گی، اپنی عقل سے اس بل بوتے پہ پہنچے، اور پیدا ہوئے ماں انکار کرتی ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، سکول گئے استاد انکار کرتا ہے، شادی ہوئی بیوی انکار کرتی ہے، بچے انکار کرتے ہیں، سارے کہتے ہیں اللہ موجود ہو ہی نہیں سکتا، خود بہت ہر شے ماض وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ جب سارے انکار کرتے ہیں ایک ذات کا، کہیں وہ ذات موجود ہی نہ ہو، اور پھر اس نے عقل کے بل بوتے پہ فیصلہ کیا اور اس ماحول میں بغاوت کا اعلان کیا، تم سارے جس خدا کا انکار کرتے ہو میں اکیلا اس کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا قلب مومن دماغش کا فرست۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی، دلائل بہت سارے ہیں، کسی چیز کو منوانے کے لیے عقلی دلائل ضرورت ہے۔ میں کہوں کہ باہر آگ جل رہی ہے، مثال میں نے آپ کو دی، ایک طریقہ یہ میں کو یہ دھواں آ رہا ہے، یہ تپش ہے، یہ دلائل ہے، یہ ہے عقلی دلائل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عقلی دلائل بہت سارے ہیں، ہر سمت اس کی ذات کے دلیلیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن عقل سے کسی کو خدا ہی مان لیں، اس کے لیے قانون شہادت ہے، گواہی کا قانون۔ اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں کہ باہر ایک چیز ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، میں منوانا چاہتا ہوں، میں ایک شخص کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ باہر آگ چل رہی ہے، وہ جائے اور دیکھ کر آئے، اور میں
اس کی گواہی آپ کے سامنے رکھوں، آپ کا اگر ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے۔ جب گواہ کا انکار کر دیں تو پھر میں نے جو اس سے گواہی دلوانی تھی، گواہی کا پیسے اقرار کیسے ہوگا، کتنا بات ثابت ہوگی؟ میں پھر دوسرے آدمی کو بھیجوں، تیسرے آدمی کو بھیجوں، چوتھے آدمی کو بھیجوں، 10-20 آدمی بھیجوں، باری باری وہ آ کے گواہی دیں، آپ سب کا انکار کر دیں، تو میرے پاس کیا حل رہ جائے گا کہ میں اس بات کو منوانا ہے؟ میں ایسا کروں گا کہ اس بات کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں۔ ویسے ہی میں کسی بندے کے بارے میں رائے لے لوں کہ ان حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس آپ کے علاقے کسی معتبر شخصیت کا نام لے کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے جناب یہ تو بڑا معتبر نام ہے، بہت اچھے ہیں، ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ سے آپ ان کی تعریف کریں، پھر آپ بھول گئے ہوں کہ ان کے بارے میں اتنا کچھ کیوں کہلوایا جا رہا ہے۔ پھر جب آپ تعریف کر کر کے تھک جائیں، پھر میں انہیں عرض کروں حضرت ذرا 2 منٹ کے لیے آپ زحمت کریں اور دیکھ کر آئیں باہر آگ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی۔ وہ جائیں اور پھر پلٹ کے آئیں اور گواہی دیں۔ اب آپ انکار کرنا چاہیں گے بھی تو میں انکار نہیں کرنے دوں گا، چونکہ میں جس کو بھی بھیجتا تھا آپ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اب اس بات کو چھوڑو، ایک ایسے آدمی کے بارے میں ان سے پہلے رائے لے لو، جب رائے دے دیں گے تو پھر اس سے گواہی لیں گے۔ اللہ نے اپنی توحید کو منوانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، قوموں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے، لستا مرسلا، نہیں مانتے، نہیں ہم تجھے۔ کسی کو پتھر مارے، کسی کو شہید کر دیا، کسی کی تکذیب کی، کسی کو دیوانہ اور مجنون کہا، کسی کو کچھ کہا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنی بڑی گواہی کہ ماں کی آغوش میں بول رہے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے، لیکن قوم نے کہا ہم تجھے نہیں مانتے، تو تیرے دعوے کو کیسے مانے؟ اب 600 سال گزر گئے، اب قوم اس قصے کو بھول گئی۔ اس کے بعد فاران کی چوٹیوں سے جو نور اٹھنا تھا، اگر حضور بھی آغوش مادر میں کہہ دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مان لو اللہ کو، تو قوم کہتی ہم تجھے نہیں مانتے، تجھے نہیں مانتے تو پھر تیری بات کو کیسے مانے؟ کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال ذرا میں ان سے پوچھ لوں کہ تیرے بارے رائے کیا رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال پتہ نہیں چلا تھا، میں کہتا ہوں یہ حوصلہ ہے حضور کا۔ آج کوئی ناظم بن جائے نا، اتنی دیر تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں جب تک فائرنگ کر کے پورے محلے کو بتا نہیں دیتا کہ میں کونسلر ہو گیا ہوں، میں ناظم ہو گیا ہوں۔ بچہ سکول سے پاس ہوئے نا 3ری کلاس سے، تو آج اس کی ٹور بدل جاتی ہے، گھر میں آتا ہے آج سلام لینا بھول جاتا ہے، پہلے کہتا ہے میں پاس ہو گیا ہوں۔ اتنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا، انسان کو جو عزت ملے وہ جلدی جلدی لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہے۔ میں سلام نہ پیش کروں محمد عربی کے حوصلے کو، سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے، 40 سال بولتے نہیں۔ اگر وہ بھی پہلے دن بول دیتے تو قوم کہتی ہم تجھے مانتے نہیں۔ کہا 40 سال تک محبوب تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بول لیں۔ اب انہوں نے کہا تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھ دیں۔ اور یہ بات باہر سے آنے والے قافلوں کو بھی کہتے، اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے حضور کے نام کی قسمیں کھاتے۔ اللہ اکبر، جب 40 سال گزر گئے، صادق کہہ لیا، امین کہہ لیا، حلف الفضول کے معاہدے کے اندر اپنا پنچ مان لیا، جب عظمتوں کی گواہی دے دی اور گھر میں امانتیں رکھ دی، 40 سال بیت گئے، اب آقا نے سب کو بلایا۔ کہا اگر میں کہوں، حضور ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں کچل دے گا، میری بات کو مانو گے؟ چونکہ میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم چونکہ نیچے ہو تم صرف ایک سمت کو دیکھ رہے ہو۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں یہاں سے حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت کی طرف تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی جگہ کھڑا ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری نظر تو صرف دنیا پر ہے اور میری نظر آخرت پہ بھی ہے۔ اگر میں کہوں ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا، مانو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پہ؟ کہا یقین ہے تبھی تو امانتیں رکھی، یقین ہے تو تبھی تجھے صادق و امین کہتے ہیں۔ کہا پھر مان لو اس رب کو جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب انہوں نے کہا تبا لکا ہنالک سائل یوم لہذا جماعتنا، یہ ابو لہب نے کہا کہ معاذ اللہ، اس نے اب انکار کیا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، معاذ اللہ تو نے ایسی بات کیوں کہی، ہم نہیں مانتے،
الزام لگایا جھوٹ کا۔ اب جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے عدالت کچہری کے اندر، گواہی اس وقت ملتی ہے جب پہلے گواہ پہ بحث مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ایڈوکیٹ اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے تو ذرا وہ اس کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ تو گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے اس کے بارے میں، جب سب کہہ دیں اس کے بارے میں رائے صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ گواہی دینے کے لیے آئے تو اب کوئی کہے ہم اس کی گواہی نہیں مانتے، تو عدالت جو ہے وہ اس پہ توہین لگاتی ہے کہ میاں اگر انکار کرنا تھا جب اس گواہ کو بحث کے لیے رکھا تھا اس وقت بات کرتا۔ اب گواہ پہ بحث مکمل ہو گئی، اب موقع گواہی پہ پہنچا، اب تجھے حق نہیں ہوتا، حق کو پہنچ سکتا کہ اب گواہ پہ بات کرے۔ گواہ پہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی، تو عدالت اس کو قدغن لگاتی ہے کہ تجھے اب کوئی حق نہیں، خاموش ہو جا، کہ اب تو نے بات کرنی تھی تو پہلے کہاں گیا تھا جب گواہ پہ بات ہو رہی تھی۔ 40 سال تک اس گواہ پہ بحث ہوتی رہی جو اللہ کی توحید کا گواہ تھا، اور جب بات گواہی پہ آ گئی انہوں نے صادق امین کہہ لیا، اب جب انہوں نے انکار کیا اب توہین عدالت لگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، پہلے کہاں گیا تھا؟ پہلے بھی تو گواہ موجود تھا، پہلے اپنی امانت سے گھر میں رکھتا تھا، اب کہتا ہے گواہ نہیں صحیح، اگر یہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی۔ نجاشی کے دربار میں جب یہاں قریش کا قافلہ گیا تو آپ تاریخ یاد ہوگی کہ نجاشی نے بھی یہی بات پوچھی تھی۔ قریش کے وفد سے پوچھا بتاؤ جب اس شخص نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا اس وقت تمہاری اس کے بارے میں رائے کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا ہم صادق اور امین کہتے تھے۔ اس نے کہا اس نے اس دور کو بھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں، کہا جو کل سچا تھا پھر وہ آج بھی سچا ہے۔ تو 40 سال تک جو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا یہ اللہ کی توحید کو منوانے کا پروگرام تھا۔ اب کوئی نہ مانے تو یہ اس کی حق درمی ہے لیکن حجت پوری ہو گئی، اب گواہی مکمل ہو گئی، اور ایسے گواہ نے گواہی دی جس کو آپ مان چکے ہیں، جس کی تصدیق کر چکے ہیں جو اچھا آدمی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی اور پھر ذرا اور دیکھیے۔ سارا دن کہتے ہیں اب اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور کے پاس نہ جانا، جادوگر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ کیا کیا بولتے ہیں، لیکن اپنی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں۔ اور آقا کریم نے ہجرت کی رات کہا اے علی المرتضیٰ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ان کی امانتیں دے کے واپس آنا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو ہماری وفاداری اور ہماری سچائی اور ہماری امانت کی دیانت، اور دوسرا یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ یہ انکار کرتے ہیں، یہ جھوٹا کہتے ہیں، اگر مکے میں اس سے بڑا اور کوئی سچا ہوتا تو ان کی امانتیں اس گھر میں ہوتی۔ انکار بھی کرتے ہیں، امانتیں بھی اسی گھر میں پڑی ہوئی۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک کسی بینک کے بارے میں یہ پراپیگنڈا کرے کہ وہ بینک جو ہے وہ بالکل مکر کا پلندہ ہے، اور آپ کو شام کو پتا چلے کہ اپنا اکاؤنٹ حضرت کا اسی بینک میں ہے، تو آپ کہیں گے لوگوں کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ اعتقاد یہ نہیں ہے، سارا دن مخالفت کرتے ہیں، امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، اور ان کا یہ عمل بھی گواہی دے رہا ہے کہ مکے میں حضور سے بڑا سچا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو 40 سال تک اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا تاکہ گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے، اور اللہ کی ذات پہ جو سب سے آخری گواہی، فائنل گواہی، حجت تامہ، برہان عظیم، جس کے بعد کوئی گواہی نہیں ہونی تھی اور توحید کا مقدمہ بالکل ثابت ہو جانا تھا، وہ گواہی مصطفیٰ کریم کی گواہی تھی۔ اس لیے 40 سال تک کہا محبوب تو نہیں بولنا، 40 سال تک یہ بول لیں اور تجھے صادق اور امین کہہ لیں، اور جب تجھے صادق اور امین کہہ لیں گے تو پھر اس کے بعد تو اٹھ کے گواہی دے دینا۔ اب باقی سارے نبیوں کی گواہی جو تھی، ایک اور بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وہ تھی سمی گواہی، اور حضور کی گواہی تھی عینی۔ سمی گواہی ہوتی ہے جو سن کر گواہی دی جائے۔ سب نبیوں نے قوم کو کہا کہ اللہ کو مانو، قوم نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضور سے پوچھا کہ تم جس رب کی گواہی دیتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورہ، ہاں دیکھ کر ہی تو گواہی دے رہا ہوں۔ اور جب عینی شہادت ہو جائے پھر کسی سمی گواہی کی ضرورت۔ دیکھو پردے لٹک رہے تھے، اعتکاف کے معتکف بیٹھے تھے، لوگوں کو چاند کا انتظار تھا، قاضی صاحب مسند پہ بیٹھے تھے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا۔ میاں تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں سنا ہے، شور مچا ہوا ہے، دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا جائے گا اچھا بیٹھ گیا، نہ اس کی تصدیق اور نہ اس کی تردید۔
پھر ایک بھاگا بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے، کہا بیٹھ جاتے۔ پھر بھاگا بھاگا، جناب چاند چڑھ گیا، میاں دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ لوگ بھاگتے آئے، بیٹھتے رہے۔ پھر ایک بعد میں آدمی آیا، جناب چاند چڑھ گیا، دیکھا جناب؟ ہاں دیکھا، تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ کہا جو پہلے آئے تھے وہ بھی سچے، پردے اتار دو، عید کا اعلان کر دو، صبح اتنے بجے عید ہوگی، قاضی صاحب نے اعلان کر دیا، لوگ گھروں کو جانے لگے۔ پھر ایک بندہ بھاگا بھاگا آ گیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے۔ کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا۔ جب دیکھنے والا آ گیا پھر سننے والے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ جب مصطفیٰ آ گئے ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ اب قادیان سے اٹھ کر کوئی کہے گا ہے میں نے بھی سنا ہے، تو کہا جائے گا میاں تو اپنے گھر بیٹھ، اگر تم نے سنا ہوتا تو پہلے آتا۔ اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ تو کہا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہ الگ مضمون ہے، چونکہ میں نے عرض کیا ہمارے تین بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگلے درس قرآن میں اس عنوان سے کچھ آپ کی گوش گزار کروں، آپ وقت پہ تشریف لائیے گا تاکہ پورا مضمون جو ہے وہ آپ تک منتقل کیا جا سکے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔